السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج بھی آپ حضرات کی جانب سے معلوم کیے گئے بہت سارے خوابوں کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں۔ جو لوگ نئے ہیں میں ان کے علم میں ایک بات پھر ڈال دوں، یہ بات کہ ہمارا یہ ویکلی ایپیسوڈ ہوتا ہے، اور اس میں ہم اپنے ناظرین کی جانب سے، ہمیں دیکھنے سننے جاننے پہچاننے والوں کی جانب سے جو خوابوں کی تعبیر معلوم کی جاتی ہے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ فرائیڈے کا ہی یہ ایپیسوڈ ہوتا ہے ہمارا۔ آپ بھی اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے، اپنا خواب اور سوال لکھتے ہوئے نام لکھیے گا، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجیے، انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی۔ آئیے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب فرزانہ خاتون ہے کوئی، کہتی ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی میں ڈوب گئی، پھر مجھے نکالا گیا اور میں زندہ ہوں۔ فرزانہ خاتون صاحبہ وعلیکم السلام، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا سے دل اکتائے گا آپ کا، اور دین کی جانب آپ کی توجہ اور رجحان بڑھے گا، اور آخرت کی فکر آپ کو لاحق ہوگی۔ اب آپ اس دنیا کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، شاید اس خواب کی وجہ سے اس کی جانب آپ کی توجہ زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، یعنی خواب اچھا ہے۔ نمبر 2، مصباح کہتی ہیں میں کنواری ہوں، میری کنواری بہن کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ مصباح صاحبہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ نکاح کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی بہن کے یہاں نرینہ اولاد یعنی لڑکا پیدا ہوگا، اچھا خواب ہے۔ نمبر 3، رضوانہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، رضوان میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی ماں کو خوش رکھوں، اور اسی رات میں خواب آیا کہ میری ماں مر گئی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ رضوان صاحب، دنیا آپ پر تنگ ہوگی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی قدردانی نہیں کرتے، اور اپنی والد صاحب کا اور اپنی والدہ کا عزت اور اکرام نہیں کرتے۔ اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں تو پھر اس خواب کا حل تلاش کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہے۔ جتنی اللہ نے آپ کو ہمت، مالی اعتبار سے وسعت اور جانی اعتبار سے طاقت دی ہے، اس کے مطابق ہی اپنی والدہ کی آپ خدمت کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ خیر اور بھلائی سے اور دنیاوی مال اور منال سے خوب نوازے گا، اور اپنی والدہ سے خاص طور پر اپنے لیے دعا کا اہتمام کراتے رہیے، اور خواب کے ظاہری شکل و صورت کے ڈاؤٹ اور شک سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ سم زیڈ کے نام سے آئیڈی ہے، کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کھانا بنا رہی ہوں، اور بناتے ہوئے ہی معلوم ہوا کہ میں بلی کا گوشت بنا رہی ہوں۔ محترمہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، اچھا خواب ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5، اسفند علی ہے کوئی، خواب میں کسی نامحرم کی شرمگاہ کو اچانک ہاتھ لگ جانا۔ اسفند صاحب، گناہوں سے توبہ کریں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی کوئی نافرمانی کا صدور ہو رہا ہے۔ اس لیے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطانی حملے اور وار اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور پھر شیطان اپنے مزاج کے مطابق الٹی سیدھی چیزیں خواب میں دکھاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کریں، صدقے کا اہتمام کریں، فرائض نمازوں کی پابندی کریں۔ نمبر 6، حماد ہے کوئی، میں نے خواب میں دیکھا میری مرحوم ماں مجھے پانی ڈال کر جگا رہی ہے۔ حماد صاحبہ، والدہ آپ کے لیے بہت خیر خواہ ہیں، آپ کو اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور آپ کے اوپر ان کی جانب سے جو احسانات ہیں ان احسانات کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے، یہ تعبیر ہے۔ نمبر 7،
معین الدین خان، السلام علیکم، ہم نے خواب میں دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے اور اکثر خواب میں مٹھائی کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ وعلیکم السلام معین الدین صاحب، دودھ والے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ عالم دین پیدا کرے گا، عالم مفتی آپ کی نسلوں میں اللہ حفاظ پیدا کرے گا۔ اللہ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی مانگتے بھی رہیے، خواب بھی اچھا ہے۔ اور مٹھائی والے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حلال روزی انشاءاللہ تعالی آپ کو خوب ملے گی، اللہ کی جانب سے آپ کو دین اور دنیا دونوں چیزوں سے نوازا جائے گا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 8، ساحل ہے کوئی، السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ابو نے چاقو سے خود کو مارا ہے۔ وعلیکم السلام، آپ سے شاید آپ کے والد کو کوئی تکلیف ہے۔ اگر آپ کے والد آپ سے ناراض رہتے ہیں یا آپ ان کی توقعات اور امیدوں پر پورا نہیں اتر رہے ہیں تو آپ ایسا نہ کیجئے، والد کی خدمت کیجئے، ورنہ اگر آپ کی ذات سے آپ کے والد کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ آپ کے لیے دنیا آخرت دونوں اعتبار سے خسارے کی بات ہوگی، باقی اور کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اپنے والد کی آپ خدمت کریں اور ان پر کسی بھی طریقے کی اذیت اور تکلیف نہ آنے دیں، یہ ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ کا فریضہ ہے۔ نمبر 19، یاسمین گانو، میں نے پانی چل رہی تھی اور پانی میں چل رہی تھی، پانی ڈبانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں باہر نکل گئی۔ محترمہ، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے، اگر آپ چاہیں تو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں والی زندگی سے آسانی سے بچ سکتی ہیں۔ اللہ آپ کی اس سلسلے میں مدد کرے گا اور آخرت کی جانب آپ کی توجہ بڑھے گی، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ حفصہ، خواب میں کسی کو بیمار دیکھنا، محترمہ آپ نے پوری بات نہیں لکھی، آپ نے کس کو بیمار دیکھا ہے؟ جس کو آپ خواب میں بیمار دیکھ رہی ہیں اگر اس کے بارے میں بتا دیتی، ان سے آپ کا کیا ریلیشن اور رشتہ ہے تو تعبیر اور اچھی اور سہولت سے بتائی جا سکتی تھی۔ بہرحال اب صرف بیماری کی تعبیر میں بتا رہا ہوں۔ جس کو آپ نے بیمار دیکھا ہے وہ دینی اعتبار سے کمزور ہے، عقائد کے اعتبار سے کمزور ہے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے دینی نقصان ہوگا۔ اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کے لیے صدقے کا اہتمام کریں اور برے خواب سے بچنے کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی مانگتی رہیں۔ نمبر 11، سونی بھاشکر ہیں کوئی، کسی ہندو لڑکی کو اللہ قرآن دے اور اس کو پڑھنے کو بولے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ سونی بھاشکر صاحبہ، اللہ دنیا اور مرنے کے بعد اس کو شانتی کا راستہ دکھانا چاہتا ہے جس کو قرآن دے رہا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو دین اسلام کو ریسرچ کرنی چاہیے اس پر اور اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھ کر کے سچائی اور حقیقت کو جان اور پہچان کر کے اس کو اگر قبول کر لے تو وہ اس کے لیے دنیا میں بھی اور یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی بہتر ثابت ہوگا اور اس کے لیے بڑی خوشی کا ذریعہ ہوگا۔ نمبر 12، اسماعیل خان ہیں، چاروں طرف پانی اور بیچ میں سوکھا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسماعیل خان صاحب، زندگی میں آپ کی آزمائشیں زیادہ آئیں گی لیکن اگر آپ آزمائشوں پر جمے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، پھر زندگی میں اللہ خوشیاں خوب دے گا آپ کے لیے۔ نمبر 13، سمینہ خان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی شخص نے میرے شوہر کے پیر سے گوشت کاٹا اور میرے پاس پلیٹ میں رکھا ہے، میں نے اسے کھایا نہیں، بس ہاتھ لگا کر دیکھا ہے۔ محترمہ، آپ شاید غیبت کرتی ہیں اور غیبت بھی آپ اپنے لوگوں کی کرتی ہیں، اپنے متعلقین گھر والوں کی کرتی ہیں۔ اس غیبت جیسی بیماری سے اگر آپ کرتی ہیں تو باز آ جائیے، یہ انتہائی سنگین جرم ہے، قرآن کریم نے اس کو حرام اور گناہ کبیرہ کہا ہے۔ غیبت چغل خوری کی عادت یہ گھر اور سماج دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، آپ چھوڑ دیجئے اگر ایسا کرتی ہیں۔ نمبر 14، حسین ہے کوئی، میں نے خواب میں یلو جالی والی ٹوپی دیکھی، ٹوپی مجھے کسی نے دی ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ اچھا، ان کا نام فہیم ہے، حسین کے نام سے آئی ڈی ہے۔ محترم، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عزت اور بزرگی میں انشاءاللہ تعالی خواب دیکھنے والے کی اضافہ ہوگا اور لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ اس شخص پر بڑھے گا۔ مکیش کمار ہے کوئی، میں نے پاپا جی کو سپنے میں مرا ہوا دیکھا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں مکیش جی،
آپ اپنے لیے اپنے پاپا کے لیے ایشور سے اور اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ان کی عمر میں برکت کرے اور اللہ ان کے سائے کو آپ کے سروں پر دراز رکھے۔ نمبر 16، نور عالم دہلی۔ السلام علیکم، میری بیوی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی ندی میں نہا رہی ہیں، جب باہر نکلی تو اس کا پورا بدن خون سے لال ہے۔ نور عالم صاحب وعلیکم السلام۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مال میں کہیں سے حرام مال شامل ہو گیا ہے اور وہ حرام مال آپ کے گھر والوں نے استعمال کر لیا، اس لیے خواب میں حرام مال کی جانب اشارہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ اپنی آمدنی اور کاروبار اور ذرائع آمدنی کے سلسلے میں غور و فکر کریں۔ حرام سے ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد اور بچوں اور بیوی کو بچا کر کے رکھیں، اس کے بڑے خطرناک اثرات پھر زندگی میں پڑتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑی نقصان دینے والی بات ہے۔ ارشاد ملک ہیں کوئی، کہتے ہیں میں نے خواب میں لوکی دیکھی اور توڑی ہے جو تھوڑی سی زمین کے اندر اور تھوڑی سی زمین کے باہر ہے۔ ارشاد صاحب اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی روزی اور رزق میں برکت ہوگی، دنیاوی مشکلیں اللہ آپ کی ختم کر دے گا۔ نمبر 18 نرگس خان، میں نے خواب میں دیکھا کہ بچھو نے مجھے کاٹ لیا اور میں نے اسے مار دیا۔ نرگس خان صاحب، کبھی کبھی اس طریقے کے خواب گناہوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس کو چھوڑ دیں اور اپنے حاسدین، اپنے حق میں برا چاہنے والوں سے تھوڑا ہوشیار رہا کریں۔ خواب کے شر اور سے بچنے کے لیے صدقہ اور توبہ اور فرض نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ نمبر 19 عدنان رضا، میں نے خواب میں دیکھا میری امی کا انتقال ہو گیا اور میں بہت رو رہا ہوں۔ بچہ اور محترم والدہ کی خوب خدمت کریں، ورنہ دنیا آپ پر تنگ کر دی جائے گی اور دنیا میں بڑی مشکلیں پھر آپ کو اٹھانی پڑیں گی۔ باقی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے سائے کو دراز کرے گا، ان کی عمر میں برکت کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ چاندنی، اچھا یہ زیتون ہے کوئی، چاندنی کے نام سے آئی ڈی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری جان نکل رہی ہے اور پھر زندہ ہو گئی اور پھر خود مسجد میں دیکھا۔ محترمہ، آپ شاید کسی گناہ میں لگی ہوئی ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر چھوڑ دیجئے، ورنہ یہ گناہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی بڑی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے گا۔ گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی روح نکلنے میں بھی بڑی مشکلیں آتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہو، نمازیں نہیں پڑھ رہی، جھوٹ بولتی ہوں یا غیبت کرتی ہوں، کوئی بھی کسی بھی طریقے کی اللہ کی اگر نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑنے میں ہی عافیت ہے، ورنہ اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی بڑی خطرے کی چیز ہے۔ نمبر 21 شاہ رخ، میں نے خواب میں لوہے کی سیڑھی دیکھی ہے۔ شاہ رخ صاحب، دنیاوی اعتبار سے ترقی ہوگی، اللہ آسان فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو، جو بھی حالات آپ کے اوپر ہیں، سب کو دور فرمائے۔ اچھا، شمع کمل کے نام سے، میں نے کسی آدمی کا جنازہ لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ محترم، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آخرت کی جانب آپ کی توجہ دلائی گئی ہے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا، اس لیے ذرا اس جانب بھی توجہ دیجیے۔ محمد شہباز، السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 دوست تالاب میں گر رہے ہیں، لیکن گرنے کے بعد تالاب سوکھ گیا۔ محترم، آپ شاید دنیاوی مشاغل میں، دنیاوی کاموں میں زیادہ مشغول رہتے ہیں، اس لیے اس طریقے کے خواب آپ کو نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اللہ کا ذکر، 5 وقت کی نماز کی پابندیوں کا اہتمام کریں۔ خواب میں کسی آزمائش کی جانب اشارہ ہے آپ کے لیے، شاید آپ کو کسی بھی طریقے پر آزمائش کا سامنا ہو اور اللہ کن آزمائے۔ اللہ سے اپنے لیے خیر اور عافیت بھلائی مانگتے رہیے۔ نمبر 24 اقبال رضا، جنازے کی نماز پڑھنا خواب میں کیسا ہے؟ محترم، لوگوں سے اللہ کے لیے پیار کریں گے، آپ لوگوں سے اللہ کے لیے آپ محبت کریں گے اور لوگوں کو آپ کی ذات سے اللہ کے لیے فائدہ ہوگا، یعنی آپ لوگوں کے لیے نفع مند اور خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ رضا صاحب، خواب اچھا ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، لوگوں کی خدمت اور پبلک کی سیوا کرنے کی آپ کو خوب توفیق، ہمت، وسائل، اسباب سب کچھ مہیا فرمائے۔ دوستو، ہم نے یہ آپ کی خدمت میں آج کے اپنے اس فرائیڈے ایپیسوڈ کے نئے پروگرام میں
یہ تقریباً 24-25 خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا سلسلہ اور یہ ایپیسوڈ بہت پسند آ رہا ہوگا۔ آپ اس کو 2-4 بہن بھائیوں تک اور شیئر کیجئے تاکہ بہت سارے لوگ جو اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں وہاں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کے پھر مسائل حل ہو جائیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔